پھر اس روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے، اس کو توڑ دے۔ لوگ بتوں کو توڑنے لگے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ جب مسلمان ہو گئی تو اپنے گھر میں رکھے بت کی طرف بڑھی اور لگی اس کو ٹھوکریں مارنے، ساتھ میں کہتی جاتی تھی، ہم لوگ تیری وجہ سے بہت دھوکے اور غرور میں تھے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرد و نواح میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجا تاکہ ان علاقوں میں رکھے بتوں کو بھی توڑ دیا جائے۔ بعض علاقوں میں لوگوں نے باقاعدہ عبادت گاہیں بنا رکھی تھی، ان میں بت رکھے گئے تھے۔ مشرکین ان بتوں کو اور عبادت خانوں کا اتنا ہی احترام کرتے تھے جتنا کہ کعبہ کا۔ 2 دن میں جانور بھی قربان کرتے تھے جس طرح کہ کعبہ میں کیے جاتے تھے، حال یہ کہ ان عبادت خانوں کا طواف بھی کیا جاتا تھا۔ غرض ہر خاندان کا الگ بت تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 دن تک وہاں قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصر نمازیں پڑھتے رہے۔ اس دوران ایک عورت نے چوری کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ اس کی قوم کے لوگ جمع ہو کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کر دے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے جب اس عورت کی سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا، کیا تم اللہ کے مقرر کردہ سزاؤں میں سفارش کرتے ہو؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے فوراً عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے استغفار فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر یہ خطبہ دیا، لوگو، تم سے پہلی قوموں کو صرف اسی بات نے ہلاک کیا کہ اگر ان میں کوئی باعزت آدمی چوری کر لیتا تو اسے سزائیں نہیں دیتے تھے، لیکن اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اسے سزا دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ معظمہ کا والی مقرر فرمایا۔ انہیں حکم فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھایا کرے۔ یہ پہلے امیر ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مکہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کے پاس چھوڑا تاکہ وہ لوگوں کو حدیث اور فقہ کی تعلیم دے۔ عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ دھوکے بازوں اور بے نمازوں پر بہت سخت تھے۔ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جس کے بارے میں میں نے سنا کہ وہ بلا وجہ جماعت کی نماز چھوڑتا ہے میں اسے قتل کر دوں گا۔ ان کی سختی کو دیکھ کر مکہ کے لوگوں نے ان کی شکایت ان الفاظ میں کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اللہ کے گھر والوں پر عتاب بن اسید جیسے دیہاتی اور اجڑ آدمی کو امیر مقرر کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، میرے خواب میں دیکھا کہ عتاب جنت کے دروازے پر آئے اور بڑے زور سے زنجیر ہلائی، آخر دروازہ کھلا اور وہ اس میں داخل ہو گئے۔ ان کے ذریعے اللہ نے اسلام کو سر بلند فرمایا ہے۔ جو شخص مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتا ہے عتاب اس کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ حنین طائف کے قریب ایک گاؤں ہے۔ اس غزوے کو غزوہ وازن، غزوہ اوطاس بھی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر مکہ فتح فرما دیا تو سبھی قبیلوں نے اطاعت قبول کر لی، مگر قبیلہ بنی حوازن اور بنی ثقیف نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہ دونوں قبیلے بہت سرکش اور مغرور تھے۔ اپنے غرور میں وہ کہنے لگے، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب تک ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جو جنگوں سے اچھی طرح واقف ہی نہیں تھے۔ اب انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے مالک بن عوف نظری کو اپنا سردار بنا لیا۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب مالک بن عوف کو سب نے متفقہ طور پر تمام قبیلوں کا سردار بنا لیا تو ہر طرف سے مختلف قبیلے بڑی تعداد میں آ کر لشکر میں شامل ہونے لگے۔
آخر مالک بن عوف نے اپنا یہ لشکر لے کر اوتاس کے مقام پر جا کر پڑاؤ کر ڈالا۔ ادھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں ملی کہ بنی حوازن نے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابی حدود اسلمی کو ان کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا اور رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا ان کے لشکر میں شامل ہو جانا اور سننا کہ وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بنی حوازن کے لشکر میں شامل ہو گئے، ان کی باتیں سنتے رہے، پھر واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تفصیلات سنائی۔ قبیلہ بنی حوازن والے اپنے ساتھ اپنی عورتیں، بچے اور مال و دولت بھی لے آئے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو مسکرائے اور ارشاد فرمایا انشاءاللہ کل یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی حوازن کے سے مقابلے کے لیے 12,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ان میں 2,000 نوجوان مکہ معظمہ اور گرد و نواح کے تھے، باقی 10,000 وہ صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرایا تھا۔ جب اسلامی لشکر دشمن کے پڑاؤ کے قریب پہنچ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی صف بندی فرمائی، مہاجرین اور انصار میں جھنڈے تقسیم فرمائے۔ مہاجرین کا پرچم آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا، ایک پرچم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اور ایک عمر رضی اللہ عنہ کو بھی عنایت فرمایا۔ انصار میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، ایک پرچم اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہوئے تو 2 زرے پہنے ہوئے تھے، خود لوہے کا ہیلمٹ بھی پہن رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو پہاڑوں اور دروں میں چھپا رکھا تھا۔ جو ہی اسلامی لشکر وادی میں داخل ہوا، مشرکین نے اچانک ان جگہوں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور زبردست تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ لوگ تھے بھی بہت ماہر تیر انداز، ان کا نشانہ بہت پختہ تھا۔ اس اچانک اور زبردست حملے سے مسلمان گھبرا گئے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مشرکین کے ہزاروں تیر ایک ساتھ آ رہے تھے، بہت سے مسلمان منہ پھیر کر بھاگے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ جمے رہے، 1 انچ بھی نہ ہٹے۔ مسلمانوں کے لشکر میں اس روز دراصل مکہ کے کچھ مشرک بھی چلے آئے تھے، یہ مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے۔ جب زبردست تیر اندازی ہوئی تو یہ ایک دوسرے کو کہنے لگے بھائی موقع ہے میدان سے بھاگ نکلنے کا، اس طرح مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یکدم بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر بعض ایسے مسلمان جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، یہ سمجھے کہ ان کے ساتھ ہی مسلمان بھاگ رہے ہیں، ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، وہ بھی بھاگنے لگے۔ اس طرح ایک دوسرے کو بھاگتا دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، لہٰذا باقیوں کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صرف چند صحابہ رہ گئے تھے، ان میں حضرت ابوبکر، عمر، علی، حضرت عباس رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ان کے بیٹے حضرت فضل، ربیعہ بن حارث اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ ان کے علاوہ 90 کے قریب اور صحابہ کرام تھے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صرف 100 کے قریب صحابہ رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا عباس لوگوں کو پکارو اور کہو اے گروہ انصار، اے بیت رضوان والو، اے مہاجرین۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بلند آواز میں پکارے، مسلمانوں کو بلایا۔ جو مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے انہوں نے کافروں پر زبردست حملہ کر دیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینک دی، ساتھ میں فرمایا یہ چہرے بگڑ جائے۔ اس وقت تک حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور چند دوسرے صحابہ کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے مسلمان بھی واپس پلٹ چکے تھے اور انہوں نے جم کر لڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح جنگ ایک بار پھر ہو چکی تھی۔ کنکریوں کی اس مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کافروں کی آنکھوں تک پہنچا دیا۔ یہ ان کی آنکھوں میں کیا گری کہ وہ بری طرح بدحواس ہو گئے، بری طرح بھاگ نکلے۔ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے لشکر کی تعداد دیکھ کر ایک صحابی نے یہ کہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہماری تعداد اس قدر ہے کہ دشمن سے شکست نہیں کھا سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔
یہ الفاظ بہت گرام محسوس ہوئے تھے کیونکہ ان میں فخر اور غرور کی بو تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ جملہ ناپسندیدہ تھا۔ شاید اسی لیے شروع میں مسلمانوں نے شکست کھائی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور مسلمانوں کے قدم جم گئے۔ پھر جب مشرکوں کو شکست ہوئی تو بری طرح بھاگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جو مشرک ہاتھ لگے اسے قتل کر دیا جائے۔ ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جس شخص نے کسی مشرک کو قتل کیا ہے اس کے ہتھیار وغیرہ اسی کے ہوں گے۔ حنین کے میدان سے شکست کھا کر بنی ہوازن کے کچھ لوگ اوتاس کے مقام پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو ایک دستہ دے کر ان کی طرف روانہ فرمایا اور خود اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ حضرت عائض بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ حنین میں میری پیشانی میں ایک تیر آ کر لگا، خون بہہ کر میرے سینے پر گرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری پیشانی سے پیٹ تک پھیرا، خون اسی وقت بند ہو گیا اور میرے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا نشان میری پیشانی پر باقی رہ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تکلیف اسی وقت جاتی رہی۔ حنین میں مشرکوں کی شکست کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ جب یہ مال اور قیدی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ جعرانہ کے مقام پر بھجوا دیا۔ غزوہ طائف سے واپسی تک یہ سارا سامان وہیں رہا، یعنی اس کے بعد مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنی ہوازن اور اس کا سردار مالک بن عوف شکست کھانے کے بعد طائف پہنچ گئے ہیں۔ طائف اس وقت بھی ایک بڑا شہر تھا۔ ان لوگوں نے وہاں ایک قلعہ میں پناہ لے رکھی تھی۔ یہ اطلاع ملنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اول دستہ پہلے روانہ فرمایا۔ اس دستے کا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ آخر یہ لشکر طائف پہنچ گیا اور اس قلعہ کے پاس جا ٹھہرا جس میں مالک بن عوف اور اس کا بچہ کچا لشکر پناہ لے چکا تھا۔ مشرکوں نے جو ہی اسلامی لشکر کو دیکھا انہوں نے قلعہ پر سے زبردست تیر اندازی کی۔ ان تیروں سے بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے۔ ایک تیر حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں لگا، ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ یہ اپنی آنکھ ہتھیلی پر رکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ آنکھ اللہ کے راستے میں جاتی رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گا اور تمہاری یہ آنکھ واپس اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائے گی، اگر آنکھ نہ چاہو تو پھر بدلے میں جنت ملے گی۔ اس پر انہوں نے فرمایا مجھے تو جنت ہی عزیز ہے، یہ کہا اور آنکھ پھینک دی۔ غزوہ طائف میں جو لوگ تیروں سے زخمی ہوئے تھے ان میں سے 12 آدمی شہادت پا گئے۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قلعہ کے پاس سے ہٹ کر اس جگہ آ گئے جہاں اب مسجد طائف ہے۔ قلعہ کا محاصرہ جاری تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر سے آگے نکل کر آگے بڑھے اور پکارے کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے۔ ان کی للکار کے جواب میں کوئی مقابلے کے لیے نہ آیا۔ قلعہ کے اوپر سے عبدی لیل نے کہا ہم میں سے کوئی شخص بھی قلعہ سے اتر کر تمہارے پاس نہیں آئے گا، ہم قلعہ بند رہیں گے، ہمارے پاس کھانے پینے کا اتنا سامان ہے کہ ہمیں برسوں کافی ہو سکتا ہے، جب تک ہمارا غلہ ختم نہیں ہو جاتا ہم باہر نہیں آئیں گے، تو اس وقت تک ٹھہر سکتے ہو تو ٹھہرے رہو۔ محاصرے کو جب کئی دن گزر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں پر فیصلہ کن حملہ کیوں نہیں فرما رہے؟ ان کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھے طائف والوں کے خلاف کارروائی کا حکم کرنے کا نہیں ملا، میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت اس شہر کو فتح نہیں کریں گے۔ آخر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا حکم فرما دیا۔ لوگوں کو فتح کے بغیر واپس جانا اچھا نہ لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ناگواری بھانپ لی، چنانچہ فرمایا اچھا تو پھر حملے کی تیاری کرو۔ لوگوں نے فوراً حملے کی تیاری کی اور قلعہ بند دھاوا بول دیا۔ اس طرح بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا اب ہم انشاءاللہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اس مرتبہ یہ اعلان سن کر لوگ خوش ہو گئے اور فرما برداری کے ساتھ کوچ کی تیاری کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی اس بات پر آئی کہ پہلے تو لڑنے پر تیار تھے اور واپس زیادہ برا محسوس کر رہے تھے، اب کس قدر جلد اور خوشی سے واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دراصل اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جان لیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے ہی بالکل درست تھی۔ واپس روانگی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا وعدہ سچا ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اس اکیلے نے احزاب کو شکست دی۔ احزاب کا مطلب ہے وہ فوج جس میں بہت سے گروہ ہوں۔ کچھ آگے بڑھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں، اپنے پروردگار کی اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ طائف وہ شہر تھا جہاں کے لوگوں نے ہجرت سے پہلے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا تھا، لہو لہان کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا نہیں کی تھی، اور اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے لوگوں کے لیے دعا فرمائی تھی، اے اللہ بنی ثقیف کو ہدایت عطا فرما اور انہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس بھیج دے۔ اس لڑائی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ اس زخم کے اثر سے وہ چند سال بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں انتقال کر گئے۔ واپسی کے سفر میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جورانہ کے مقام پر پہنچنے کے لیے نشیب میں اترے تو وہ سراقہ بن مالک ملے۔ سراقہ وہ شخص ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو انہوں نے انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کیا تھا۔ نزدیک پہنچنے پر ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے تھے۔ انہوں نے معافی مانگی تو گھوڑے کے پاؤں نکل آئے، کہ پھر قتل کے ارادے سے آگے بڑھے تو پھر گھوڑے کے پاؤں دھس گئے۔ 3 بار ایسا ہوا، آخر انہیں عقل آ گئی اور سچے دل سے معافی مانگی، پھر واپس لوٹ گئے۔ اس وقت ہی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جانتا ہوں ایک دن ساری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول بالا ہونے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی جانوں کے مالک ہوں گے، اس لیے مجھے اپنی طرف سے ایک تحریر لکھ دیجئے تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ ان کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا ان کے غلام عامر بن ابی فہیرہ رضی اللہ عنہ سے تحریر لکھوا کر انہیں دی تھی۔ سراقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے ہی آئے تھے اور جرانہ کے مقام پر یہ ملاقات ہو گئی۔ اسی مقام پر مسلمان غزوہ حنین کا مال غنیمت منتقل کر چکے تھے۔ سراقہ بن مالک اس وقت یہ پکار رہے تھے، میں سراقہ بن مالک ہوں اور میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر موجود ہے۔ ان کے الفاظ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج وفا، محبت اور وعدے کا دن ہے، اسے میرے قریب لاؤ۔ صحابہ کے ہم نے سراقہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لا کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت مہربانی سے پیش آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت کا حساب لگوایا اور ان کو مسلمانوں میں تقسیم فرمایا۔ حنین میں جو قیدی ہاتھ لگے ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ بھی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، اور بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ شریک بہن تھی۔ جب یہ گرفتار ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں، لیکن انہوں نے شیمہ کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ آخر انصار کی جماعت انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئی۔ شیمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئیں تو بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی بہن ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا،
اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ جواب میں شیمہ بولی میرے انگوٹھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاٹ نشان ہے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشان کو پہچان لیا۔ پہچانتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں عزت سے بٹھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا تم جو کچھ مانگو گی دیا جائے گا، جس بات کی سفارش کرو گی قبول کی جائے گی۔ اس پر شیمہ نے اپنی قوم کے قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ قیدیوں کی تعداد 6000 تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب قیدی شیمہ کے حوالے کر دیے اور انہوں نے سب کو چھوڑ دیا۔ یہ حد درجے شریفانہ سلوک تھا۔ اس طرح شیمہ اپنی قوم کے لیے بے حد بابرکت ثابت ہوئی۔ اس کے بعد بنی حوازن کے دوسرے قیدیوں کو بھی رہائی مل گئی۔ مالک بن عوف جنگ کے میدان سے فرار ہو کر طائف چلے گئے تھے، جبکہ ان کے گھر والے قیدی بنا لیے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی رہا کر دیا تھا۔ جب مالک بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنے گھرانے کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا پتہ چلا تو وہ بھی طائف سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جورانہ کے مقام پر تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی حوازن کے ان لوگوں کا امیر بنا دیا جو مسلمان ہو گئے تھے۔ جورانے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ روانہ ہونے لگے تو عمرے کا احرام باندھ لیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر رات کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لبیک یعنی تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے رہے۔ عمرے سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 27 ذی القعدہ کو واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے تمام قبائل پر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے اطلاعات ملی کہ رومیوں نے شام میں بہت زبردست لشکر جمع کر لیا ہے، اور یہ کہ انہوں نے اپنے ہر اولدستوں بلقاء کے مقام تک پہنچا دیا ہے۔ بلقاء ایک مشہور مقام تھا۔ ان اطلاعات کی بنیاد پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جنگ کی تیاری کا حکم فرماتے تھے تو یہ نہیں بتاتے تھے کہ جانا کہاں ہے، مطلب یہ کہ اس بات کو خفیہ رکھتے تھے۔ لیکن غزوہ تبوک کی باری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ راز میں نہ رکھا، اس لیے کہ رومیوں کا لشکر بہت زیادہ فاصلے پر تھا۔ راستے کی تکالیف کا اندازہ کیے بغیر چل پڑنا مناسب نہیں تھا۔ اس کے علاوہ دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کے مطابق تیاری کرنے کی ضرورت تھی۔ غزوہ تبوک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف نہ لے جا سکے، البتہ مہمات کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو روانہ فرماتے رہے۔ سامان جنگ اور ضرورت کی دوسری چیزوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امداد کا اعلان فرمایا۔ اس اعلان کا سننا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنا مال اور دولت پانی کی طرح خرچ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تو اس قدر دولت لٹائی کہ کوئی دوسرا شخص مقدار کے لحاظ سے ان کی برابری نہ کر سکا۔ انہوں نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 10,000 دینار اور ان کے علاوہ بے شمار زیادہ راہ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فیاضی کا حال دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی رات گئے تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ الفاظ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو الٹ پلٹ رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ جو دوسرے مالدار صحابہ تھے انہوں نے بھی لشکر کی تیاری میں زبردست امداد دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو قربانی میں سب سے بڑھ گئے، اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ اس کی تعداد 4000 درہم کے برابر تھی۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا میں نے ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا نصف مال لائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی بہت سا مال لائے، حضرت عباس بن عبد المطلب بھی بہت مال لائے، عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر بھیجے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے 70 وسق کھجوروں کے دیے۔ ایک وسق اتنے وزن کو کہتے ہیں جتنا وزن ایک اونٹ پر لادا جا سکے، یہ وزن تقریباً 4.25 ٹن بنتا ہے۔ آخرکار جنگ کی تیاری مکمل ہو گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں 10,000 گھوڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا۔ اس لشکر میں کچھ منافقین بھی شامل ہوئے، ان میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سلول بھی تھا۔ یہ مہم چونکہ بہت دشوار تھی، طویل فاصلے والی تھی، اس لیے اکثر منافقین تو شروع ہی سے ساتھ نہیں دیتے تھے۔ پھر جانے والوں میں سے بھی بہت سو کی ہمتیں جواب دی گئی اور وہ کچھ ہی دور چلنے کے بعد واپس لوٹ گئے۔ اس طرح منافقوں کا پول کھل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کے لیے کئی پرچم تیار کرائے تھے۔ سب سے بڑا پرچم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہی میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ پریشانی محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت میرے لیے وہی ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کی تھی؟ فرق یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے۔ سوائے غزوہ تبوک کے اور کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں حضرت علی علیہ السلام شریک نہ ہوئے ہوں۔ اس سفر کے دوران تبوک کی طرف جاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کھنڈرات کے پاس سے گزرے جو قوم سمود کا وطن تھا اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس مقام سے گزرتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر کپڑا ڈال لیا تھا اور سواری کی رفتار تیز کر دی تھی تاکہ جلد وہاں سے گزر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا ان کھنڈرات کے پاس روتے ہوئے گزرو، کہیں تم بھی اس بلا میں گرفتار نہ ہو جاؤ جس میں یہ قوم ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی فرمایا آج رات ان پر آندھی کا زبردست طوفان آئے گا، جس کے پاس اونٹ یا گھوڑا ہے وہ اس کو باندھ کر رکھے۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا آج رات کوئی شخص تنہا اپنے پڑاؤ سے باہر نہ جائے بلکہ کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ضرور رکھے۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک شخص کسی ضرورت سے تنہا باہر نکل گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دم گھٹ گیا۔ ایک دوسرا شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں نکل گیا، اس کا انجام یہ ہوا کہ ہوا اسے اڑا کے لی گئی اور پہاڑوں پر جا پھینکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان دو واقعات کا علم ہوا تو فرمایا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ کوئی تنہا نہ جائے، باہر جانا پڑے تو کسی کو ساتھ لے کر نکلے۔ اس سفر کے دوران ایک روز پانی بالکل ختم ہو گیا، پیاس نے لوگوں کو پریشان کر دیا۔ آخر لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ہاتھ اٹھائے رہے جب تک کہ بارش نہ ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ سب سیراب ہو گئے۔ لشکر نے اپنے برتن بھی بھر لیے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ لشکر میں کچھ منافق رہ گئے تھے، وہ واپس نہیں گئے تھے۔ اس موقع پر وہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ نبی ہیں اور یہ مسلمانوں کو آسمان کی خبریں سناتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک منافقین کی یہ بات پہنچی۔ اللہ کی قسم میں انہی باتوں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیتے ہیں، اور اونٹنی کے بارے میں مجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے، وہ فلاں وادی میں ہے، اس کی مہار ایک درخت کی ٹہنی میں الجھ گئی ہے، تم لوگ وہاں جاؤ اور اونٹنی کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگ وہاں گئے تو اونٹنی کو اسی حالت میں پایا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سفر جاری تھا
کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اونٹ تھک گیا۔ جب کسی طرح چلنے کے لیے تیار نہ ہوا تو تنگ آ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سامان اس پر سے اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا اور پیدل چل پڑے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبر دے چکے تھے کہ ابو ذر پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ ان کا اونٹ تھک گیا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، حضرت ابو ذر میں کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تم تک پہنچا دے گا، اور اگر خیر کی بجائے برائی ہے تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں اس سے امن دے دیا۔ پھر لوگوں نے دور سے کسی کو آتے دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر ہوں گے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، اکیلے ہی پیدل چلے آ رہے ہیں، اکیلے ہی مریں گے، یعنی ان کی موت ویرانے میں ہوگی اور اکیلے ہی دوبارہ زندہ ہو کر قیامت میں اٹھیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ ربضہ کے ویران مقام پر چلے گئے تھے، وہیں ان کی موت واقع ہوئی۔ آخر اسلامی لشکر نے تبوک کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ تبوک کے چشمے میں پانی بہت کم ہے، لشکر کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہو سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اپنے دستے مبارک میں پانی لیا اور اس کو منہ میں لے کر واپس چشمے کے دہانے پر کلی کر دی۔ چشمہ اسی وقت ابلنے لگا اور پورا بھر گیا۔ اس طرح سب نے پانی سے سیرابی حاصل کی۔ یہ علاقہ اس وقت بالکل بنجر تھا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ یہ علاقہ باغ و بہار بن جائے گا، یعنی گرد و پیش کی یہ سرزمین باغات والی نظر آئے گی۔ مورخ علامہ ابن عبد البر اندلسی لکھتے ہیں کہ میں نے وہ علاقہ دیکھا تھا، تمام کا تمام باغات سے بھرا ہوا تھا۔ تبوک کے مقام تک پہنچنے سے ایک رات پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سوئے تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیر سے کھلی۔ بیدار ہوئے تو سورج سوا نیزے کے قریب بلند ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو جا کر نگرانی کرنے اور فجر کے وقت اٹھانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے، اتفاق سے ان کی بھی آنکھ لگ گئی تھی اور وہ بھی سوتے رہ گئے تھے۔ اس طرح نماز کا وقت نکل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ ہمیں فجر کے وقت جگا دینا؟ جواب میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غافل کر دیا اسی نے مجھے غافل کر دیا، یعنی مجھے بھی نیند آ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پڑاؤ اٹھانے کا حکم فرمایا اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کی گئی، یعنی یہ قضا نماز تھی۔ تبوک کے سفر کے دوران ایک جگہ پانی پھر ختم ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی کو حکم دیا کہ کہیں سے پانی تلاش کر کے لائیں۔ یہ دونوں حضرات وہاں سے چل کر راستے پر آ بیٹھے۔ جلد ہی انہوں نے دور سے ایک بوڑھی عورت کو آتے دیکھا۔ وہ اونٹ پر سوار تھی، اس نے پاؤں دونوں طرف لٹکا رکھے تھے اور مشکیزوں میں پانی بھرا رکھا تھا۔ انہوں نے اس سے پانی مانگا، اس پر وہ بولی، میں اور میرے گھر والے تم سے زیادہ پانی کی ضرورت مند ہے، میرے بچے یتیم ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا، تم پانی سمیت ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ یہ سن کر وہ بولی، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ جادوگر جن کو بے دین کہا جاتا ہے؟ پھر تو یہی بہتر ہے کہ میں ان کے پاس نہ جاؤں۔ اس کا جواب سن کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اسے زبردستی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس بڑھیا کو اس طرف لاتے دیکھا تو ان سے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ پھر اس سے ارشاد فرمایا، کیا تم ہمیں اپنے پانی کو استعمال کرنے کی اجازت دو گی؟ تمہارا پانی جوں کا تو جتنا تم لے کر آئی ہو اتنا ہی محفوظ رہے گا۔ بڑھیا بولی، ٹھیک ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ایک برتن لے آؤ۔ وہ برتن لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا مشکیزہ کھولا اور اس برتن میں تھوڑا سا پانی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا اور لوگوں سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ اور پانی لینا شروع کر دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا پانی اس برتن میں چشمے کی طرح ابل رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکل رہا ہو۔ سب اس برتن سے پانی لینے لگے، پینے لگے، اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے۔
پھر انہوں نے اپنے خالی برتن بھر لیے، یہاں تک کہ تمام جانور سیراب ہو گئے، تمام برتن بھر گئے اور پانی اس برتن میں اسی طرح جوش مار رہا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پانی واپس اس عورت کے مشکیزے میں ڈال دیا اور اس کا منہ بند کرنے کے بعد فرمایا، تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہو لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑا بچھا دیا، صحابہ کرام اس کے لیے گوشت اور کھجور وغیرہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب اسے دے کر فرمایا، ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ نہیں لیا، یہ سب چیزیں لے جاؤ، اپنے یتیم بچوں کو کھلانا۔ عورت حیرت زدہ تھی، اس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ایسا منظر اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب اپنے گھر پہنچی تو گھر والوں نے کہا کہ تم نے بہت دیر لگا دی۔ اس پر اس نے سارا واقعہ سنایا۔ اس بستی کے لوگوں کو بھی اس واقعے کا علم ہو گیا۔ آخر یہ بڑھیا بستی کے لوگوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے اور اس کے قبیلے والوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ غزوہ تبوک میں ایک موقع پر کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ ایک کھجور مل جاتی تو ایک پوری جماعت لے کر بیٹھ جاتی، پھر سب باری باری سے چوستے اور دوسروں کی طرف بڑھا دیتے۔ آخر لوگوں نے عرض کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دے تو ہم اپنے اونٹ ذبح کر کے کھا لیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی تو سواری کے جانور ختم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمائیے کہ جس کے پاس بھی کوئی چیز بچی ہوئی ہو وہ لے آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خوراک میں برکت کی دعا کرے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ایک کپڑا بچھایا گیا، جس کے پاس کوئی چیز تھی وہ لے آیا۔ جب سب چیزیں کپڑے پر جمع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں برکت کی دعا کی اور فرمایا، اب تم لوگ اپنے اپنے برتن اس خوراک سے بھر لو۔ سب اپنے برتن بھرنے لگے، سب نے خوب سیر ہو کر کھایا بھی اور برتن بھی بھرے۔ پورے لشکر میں کوئی برتن ایسا نہ رہا جو بھر نہ لیا گیا ہو۔ تبوک کے مقام پر پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10-15 دن ٹھہرے۔ رومی چونکہ اسلامی لشکر سے خوفزدہ ہو گئے تھے، اس لیے مقابلے پر نہ آئے اور اس طرح تبوک کے مقام پر جنگ نہ ہو سکی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصر نمازیں پڑھتے رہے، یعنی مسافر کی نماز، جس میں ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں میں 4-4 رکعت کی 2-2 رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ آخر تبوک سے واپسی کا سفر شروع ہوا۔ راستے میں چند منافق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھائی میں دھکا دے کر قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اس سازش کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دے دی۔ اس طرح ان کی سازش ناکام ہوئی۔ مدینہ منورہ کا سفر ابھی 1 دن کا باقی تھا اور اسلامی لشکر ذی اوان کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ مسجد زرار کو گرا دے۔ یہ مسجد منافقوں نے بنائی تھی، وہ اس مسجد کو اپنی سازشوں کا مرکز بنانا چاہتے تھے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے اور اس مسجد کے پاس سے گزرے تھے، تب ان منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسجد میں 2 رکعت ادا کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ واپسی پر پڑھوں گا، لیکن واپسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش سے باخبر کر دیا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اس مسجد میں جاؤ اور جن لوگوں نے وہ مسجد بنائی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو آگ لگا کر گرا دو۔ اس مسجد کو بنانے والے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ چنانچہ صحابہ نے حکم کی تعمیل کی۔ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں ایسا کیا گیا۔ مسجد کو بالکل زمین کے برابر کر دیا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو فرمایا، یہ شہر پاکیزہ اور پرسکون ہے، میرے پروردگار نے اس کو آباد کیا ہے۔ یہ شہر اپنے باشندوں کے میل کچیل کو اسی طرح نکال دیتا ہے جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر کے صاف کر دیتی ہے۔ پھر احد کے پہاڑ کے لیے فرمایا، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سفر میں جانے سے کچھ لوگوں نے جی چرایا تھا۔ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، جب تک میں حکم نہ دوں تم اس وقت تک ان لوگوں سے نہ بولنا، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔